اس ویڈیو میں آپ سنیں گے لاہور کے پرانے دروازوں میں سے ایک دروازہ باٹی گیٹ، اس کی انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا کہانی۔ تو باٹی گیٹ، اس کا نام بھی حاکم لاہور ایاز کے دور میں رکھا گیا، اور یہ وہ ایاز تھا جو کہ محمود غزنوی کا مشہور غلام تھا، جس کے بارے میں اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایاز تھا اس کے دور میں۔ کہانی اس کی کچھ یوں ہے کہ اس دروازے کے اندر باٹی قوم یکجا ہو کر آباد ہوئی تھی، اور وہ اس شرط پر یہاں آباد ہوئی تھی کہ اس دروازے کا نام اس کے قوم کے نام پر رکھا جائے گا، لہٰذا اس شرط کی بنیاد پہ اس گیٹ کا نام باٹی گیٹ رکھا گیا، جہاں کئی صدیوں تک باٹ قوم یہاں آباد رہی۔ اب یہاں کوئی باٹی نہیں۔ یہ دروازہ بھی انگریز کے دور میں کافی بوسیدہ تھا، یعنی مغل دور کا جو دروازہ تھا وہ انتہائی بوسیدہ تھا، لہٰذا انگریزوں نے اس کو گرا کر یہ نیا دروازہ تعمیر کیا، جو کہ اب آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ تھے باٹی گیٹ کے حوالے سے انتہائی انٹرسٹنگ اور انتہائی معلومات افزا کہانی۔ اس کے بعد آنے والی کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور معلومات افزا کہانی ہے، جو کہ لوہاری گیٹ کے بارے میں ہے۔ پرانے لاہور شہر کے پرانے دروازوں میں سے لوہاری دروازے کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو لوہاری دروازہ یہ اصل میں لاہوری دروازہ ہے، لیکن عوام تو اتنا تکلیف نہیں اٹھاتے کہ کوئی مشکل لفظ پڑے، تو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے لفظ لاہوری کو توڑ مروڑ کر لوہاری بنایا۔ اب یہ لوہاری دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے، یعنی اس کا نام جو رکھا گیا ہے، تو اس کی پیچھے یہ کہانی ہے کہ جب محمود غزنوی نے 1001 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا تو اس شہر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر بعد میں اس کا مشہور زمانہ غلام ایاز، جس کے بارے میں اقبال کا شعر موجود ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، تو وہ اس شہر کا حاکم بنا، اور وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اگرچہ وہ غلام تھا اور حکمران بنا تھا، لیکن وہ انتہائی زبردست انسان تھا، اور اس نے لاہور کی شہریوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھا۔ تو اس شہر کو اثر نو تعمیر کرنا شروع کیا، تو اس نے آبادی کا آغاز یہاں سے کیا، یعنی جہاں آج کل یہ لوہاری دروازہ ہے۔ لاہور کا آغاز 1001 میں جو تباہی ہوئی تھی، تو نئے لاہور کا آغاز یہاں سے کیا گیا، اور سب سے پہلے آبادی اس محلے سے ہوئی، اور سب سے پہلے اس دروازے کو تعمیر کیا گیا، اس لیے اس کا نام لاہوری گیٹ رکھا گیا۔ یاد رہے کہ محمود غزنوی کے دور میں لاہور کا نام لاہور ہی تھا، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لاہور کا نام لاہور تھا۔ مغل دور کا یہ دروازہ بوسیدہ ہو چکا تھا، انگریز نے اس کو گرا کر یہاں اس انداز پہ دروازہ تعمیر کیا جو ابھی تک یعنی 2022 تک قائم ہے، جو کہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد آنے والی کہانی شاہ عالمی گیٹ کے بارے میں ہے، جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ پرانے لاہور شہر کے 13 دروازوں میں سے شاہ عالمی دروازے کی انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا کہانی سنیے۔ تو شاہ عالمی دروازہ اور شاہ عالمی مارکیٹ بھی ہے۔ اس دروازے کا وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ اورنگزیب عالمگیر، جو کہ شہنشاہ ہند تھا، جب لاہور آیا تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام سے بھی کوئی دروازہ ہو، تاکہ اس کا نام بھی لاہور کے ساتھ زندہ رہے، لہٰذا اس نے اس دروازے کا نام اپنے بیٹے شاہ عالم کے نام پر رکھا۔ اس سے پہلے اس دروازے کا نام کوئی اور تھا، اور شاہ عالم جو تھے وہ بعد میں شہنشاہ ہند بنا، لیکن
ایک کمزور بادشاہ تھا اور بے اختیار بادشاہ تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاہ عالم کی حکمرانی تاپالم، شاہ عالم تاپالم، یہ اس کے بارے میں بہت مشہور ہوا تھا، تو اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا۔ لیکن یہاں جو ہے شاہ عالمی گیٹ نہیں ہے، بس صرف یہ سڑک ہے جو کہ اس شہر کے اندر جاتی ہے، اور وہ دروازہ اب موجود نہیں۔ لاہور کے 13 دروازوں میں سے مشہور زمانہ دروازہ موچی دروازہ، اس کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا کہانی سنیے۔ موچی دروازہ یہ اصل میں موتی دروازہ تھا۔ موتی رام اکبر کے دور میں ایک وفادار ملازم تھا جو اس دروازے کی حفاظت پر مامور تھا، اس لیے یہ دروازہ اس کے نام سے موتی دروازہ مشہور ہوا۔ سکھوں کے دور میں موتی کو موچی سے تبدیل کر دیا گیا، یعنی موتی لفظ کو موچی سے تبدیل کر دیا گیا، جو کہ ابھی تک لوگ اس کو موچی دروازہ بلاتے ہیں۔ انگریز دور میں اس دروازے کو گرایا گیا، جو کہ ابھی تک نہیں بنا۔ دیکھیں نا، یہاں یہ آپ کو جو نظر آتا ہے تو یہ سڑک جاتی ہے جو کہ موچی دروازے پر سے ہی گزرتی تھی اندر لاہور شہر کے، لیکن یہاں وہ دروازہ موجود نہیں، صرف یہ سڑک لاہور کے اندر جاتی ہے، یعنی پرانے لاہور کے اندر، اور وہ دروازہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو ابھی تک یہ نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ یہاں ایک عالیشان دروازہ بنائے تاکہ لاہور کا پرانا تاریخ بحال ہو جائے۔ جس طرح کے پشاور میں ابھی تقریباً سارے دروازے بنائے گئے ہیں پرانے، تو اس طرح لاہور میں بھی جو دروازے نہیں ہیں تو ان کو بنانا چاہیے۔ لاہور شہر کے 13 دروازوں میں سے آج میں آپ کو جس دروازے کی کہانی سناتا ہوں تو انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا ہے، اور وہ ہے دہلی دروازہ۔ تو یہ دہلی دروازہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑا دروازہ ہے ان سارے دروازوں میں سے، بلکہ یہ تاریخی شکل میں بھی موجود ہے، اور یہاں ایک ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بھی ہے، اور یہاں مسجد وزیر خان بھی ہے، اور بھی کچھ سیاحتی مقامات ہیں۔ تو یہاں سیاح بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کی سیر میں آپ کو کراتا ہوں اور معلومات بھی دیتا ہوں۔ تو یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے تو یہ دہلی دروازہ ہے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ یہ دروازہ شہر کے مشرق سمت میں ہے اور دہلی کی طرف ہے، اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ رکھا گیا، یعنی اس کا رخ جو ہے وہ دہلی کی طرف ہے۔ اس دروازے پر لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے باہر ریلوے اسٹیشن ہے۔ جب آپ اس دروازے سے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے لنڈا بازار ہے، پھر نولکا بازار ہے، اور پھر سڑک کراس کر کے ریلوے اسٹیشن ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں اس کے سامنے شہر امرتسر اور جالندھر بھی تھا، اس لیے اس کی حیثیت ایک مین گیٹ کی تھی۔ ریل کے ذریعے سے ہونے والا تجارت، درآمدات اور برآمدات دونوں اس شہر کے اس دروازے سے ہوتے تھے۔ اس دروازے کے اندر تاریخی مسجد وزیر خان، سرائے وزیر خان اور وزیر خان حمام واقع ہے، جو کہ تاریخی جگہ ہے۔ انگریز دور تک مغل دور کا گیٹ موجود تھا، لیکن انتہائی بوسیدہ اور خستہ حال تھا، لہٰذا انگریزوں نے اس عمارت کو گرائی اور اسی مقام پر یہ گیٹ اور 2 منزلہ عالیشان عمارت بنائی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ انگریز کے دور کے ہے، اور یہ میں نے جو معلومات حاصل کیے ہیں تو یہ 1882 کی ہے، یعنی مطلب 1882 میں یہ عمارت بن گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم 150 سال پرانی عمارت ہے۔ تو یہ تھی دہلی گیٹ کے حوالے سے معلومات اور سیر۔ یکی دروازہ لاہور کے 13 دروازوں میں سے یکی ایک دروازہ ہے جو کہ انتہائی دلچسپ اس کی کہانی ہے، بلکہ ان تمام دروازوں سے اس کی کہانی انتہائی منفرد اور دلچسپ ہے۔ تو آج میں آپ کو سنانے والا ہوں یکی دروازے سے وابستہ ایک کہانی۔ اس دروازے کی کہانی انتہائی دلچسپ اس طرح ہے کہ اس دروازے کا نام ہے اصل میں زکی دروازہ۔
لیکن لوگوں نے اس کو بگاڑ کر یکی دروازہ بنایا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ زکی ایک بزرگ اس دروازے کا محافظ تھا۔ جب مغلوں نے لاہور پر حملہ کیا اور شہر کو فتح کیا تو یہ پھر بھی انتہائی جوان مردی سے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہا اور اپنے دروازے کی حفاظت کرتا رہا۔ آخر کار لڑائی میں اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، تاہم اس کا صرف جسم دشمن کے ساتھ لڑتا ہوا گیٹ سے باہر آ کر گر گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کا سر گیٹ کے اندر دفن کیا اور تن دروازے کے باہر۔ دیکھیں نا، یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے تو یہ جو ہے یہ جو عرس لکھا ہوا ہے تو یہ اس کے تن کی جو قبر ہے یہاں ہے، اور اس کے جو سر کی قبر ہے تو یہ روٹی والا دکان ہے، دائیں جانب یہ لڑکا جو کھڑا ہے تو ادھر ایک چھوٹی سی گلی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا میدان ہے، تو اس میدان میں اس کے سر کا قبر موجود ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کا سر اندر دفن کر دیا گیا اور تنا جو ہے اس کو باہر دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح اس کی کہانی تھی، اور ان دونوں قبروں کے درمیان جو فاصلہ ہے تو بمشکل 100 یا 200 گز کا فاصلہ ہے۔ ابھی تک عقیدت مند جو ہے ان قبور پہ آتے ہیں، اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے دروازہ نہیں ہے، صرف یہ سڑک موجود ہے اور یکی دروازہ نہیں ہے، تو یہاں بھی دروازہ بنانا چاہیے۔ پرانی لاہور کی 13 دروازوں میں سے ایک مشہور دروازہ ہے جس کو شیراوالا گیٹ کہا جاتا ہے، یعنی شیراوالا دروازہ۔ تو آج میں آپ کو نہ صرف اس کی سیر کراتا ہوں بلکہ اس کے بارے میں انتہائی دلچسپ کہانی اور معلومات افزا کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ سرکلر روڈ سے جب آپ آتے ہیں تو مین روڈ پہ آتے ہیں، اور پھر مین روڈ کے سامنے جو ہے آپ کی بائیں جانب یہ شیراوالا گیٹ واقع ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ اس دروازے کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ سکھ دور سے پہلے اس کا نام خضری دروازہ تھا، اور خضری نام اس دروازے کو اس سبب سے دیا گیا تھا کہ پرانے زمانے میں دریا راوی اس دروازے کے بہت قریب بہتا تھا۔ خواجہ خضر ایک مشہور زمانہ امیر البحر تھے، اور دریاؤں سے اس کا بہت نسبت تھی، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا کیونکہ دریائے راوی اس کے قریب بہتا تھا، اور خواجہ خضر کی نسبت دریاؤں سے تھی، لہٰذا اس کو خضری دروازے کا نام اس سبب سے دیا گیا۔ جب سکھوں کا دور آ گیا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس دروازے کے دونوں اطراف میں شیروں کی 2 پنجرے ہوا کرتے تھے جس میں زندہ شیر رکھے گئے تھے، اس لیے اس دور میں خضری کے بجائے لوگوں نے شیراوالا گیٹ کے نام سے یہ گیٹ مشہور کیا۔ انگریز دور میں ان پنجروں کو ہٹایا گیا، تاہم دروازہ اب تک موجود ہے، اور یہ بھی ایک دروازہ ہے جو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یہاں موجود ہے۔ تو یہ شیراوالا گیٹ ہے اور اس کی کہانی۔ پرانی لاہور کی 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کشمیری دروازہ یا کشمیری گیٹ۔ تو اس کشمیری دروازے کے حوالے سے میں آپ کو آج نہ صرف یہ کہ اس دروازے کی سیر کراتا ہوں بلکہ اس کی انتہائی دلچسپ، انتہائی حیرت انگیز اور تاریخی کہانی بھی سناتا ہوں۔ تو کشمیری گیٹ کے حوالے سے کشمیری دروازہ کو یہ نام دینے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو تصدیق شدہ ہے، یعنی یہ وجہ جو ہے یہ تو تصدیق شدہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ مبہم ہے، تو دونوں میں بیان کرتا ہوں۔ تصدیق شدہ وجہ تو یہ ہے کہ اس دروازے کا رخ کشمیر کی طرف ہے، تو جیسا کہ دہلی دروازے کو دہلی کی طرف ہونے کی وجہ سے دہلی نام ملا، اسی طرح اس دروازے کو بھی کشمیر کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ نام ملا۔
یہ ایک تصدیق شدہ وجہ ہے کیونکہ اس دروازے کا رخ جو ہے وہ کشمیر کی طرف ہے، تو یہ از حد ممکن ہے کہ اس کو اس لیے یہ نام ملا ہو کشمیری دروازہ۔ اور جو مبہم وجہ ہے یعنی اس کا کوئی تصدیق شدہ ایسی کچھ روایت موجود نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ باٹی گیٹ میں باٹی قوم آباد تھی اس لیے باٹی گیٹ نام دیا گیا، اس طرح یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کشمیریوں کو آباد کیا گیا ہوگا، اس لیے اس کا نام کشمیری گیٹ مشہور ہو۔ خوش قسمتی سے یہ دروازہ اب بھی موجود ہے، لیکن یہ بھی انگریز دور کی بنا ہوا ہے، کیونکہ مغل دور کا جو دروازہ تھا وہ انتہائی بوسیدہ اور خستہ حال تھا، جس کو انگریز سرکار نے گرا کر یہ دروازہ باٹی گیٹ والا وضع قطع کی دروازہ بنایا۔ پرانے لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے مستی دروازہ، تو اس مستی دروازے کی سیر میں آپ کو کراتا ہوں، اگرچہ یہ دروازہ موجود نہیں لیکن اس علاقے اور سڑک کی سیر میں کراتا ہوں جہاں یہ دروازہ قائم تھا۔ تو اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا جو کہ انتہائی زبردست اور دلچسپ کہانی ہے اور تاریخی کہانی ہے۔ تو اس کی کہانی پہلا سنیے۔ اس دروازے کا ایک محافظ تھا جس کا نام مستی بلوچ تھا۔ بادشاہ نے خود کو اس دروازے کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ وہ چونکہ بہت ذمہ داری، وفاداری اور جان فشانی سے اس دروازے کی حفاظت کرتا تھا، جس پر بادشاہ اس کی اس اچھی خدمات سے متاثر ہوا اور باقاعدہ شاہی فرمان کے ذریعے اس دروازے کا نام اس کے نام سے مستی دروازہ رکھا تاکہ آئندہ زمانے تک اس کا نام زندہ رہے۔ یہ انگریز کے دور میں اس دروازے کو بامر مجبوری گرایا گیا تھا اور ابھی تک تعمیر نہیں ہوا، یعنی آج سے 150 سال پہلے اس مغل دروازے کو گرایا گیا تھا جس کا نام تھا مستی دروازہ، لیکن ابھی تک 140-50 سال گزر چکی ہے اور ابھی تک یہ دروازہ نہیں بنا ہے۔ تو حکومت پنجاب کی یہ ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے کہ اس پرانے لاہور کے جتنی بھی دروازے گرائے گئے ہیں ان کو تاریخی سٹائل پہ دوبارہ تعمیر کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور اس سے جو لاہور کا درخشندہ و تابندہ تاریخ ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام تھا روشنائی دروازہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سیر بھی کراتا ہوں اور اس کی انتہائی دلچسپ اور تاریخی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس کو کیوں روشنائی دروازے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں نا، یہ دائیں جانب شاہی قلعہ ہے اور اب میں فورٹ روڈ پہ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو آپ کو یہ مینار نظر آتا ہے تو یہ شاہی مسجد کا مینار ہے۔ تو جیسا کہ شاہی قلعہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر درمیان میں کچھ جگہ ہے اور پھر شاہی مسجد شروع ہو جاتی ہے، تو یہ درمیان والی جگہ جو ہے اس کے بالکل بالمقابل لاہور شہر کی طرف یہ دروازہ تھا روشنائی گیٹ، اور اس کو روشنائی گیٹ کیوں کہا جاتا تھا تو یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دروازہ روشنائی گیٹ سے اس لیے مشہور کیا گیا، یہ دروازہ بادشاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے جو درمیانی علاقہ ہے لاہور شہر کے سامنے، یہ دروازہ یہاں تھا، یعنی ایک طرف شاہی قلعہ دوسری طرف شاہی مسجد اور اس کے درمیان کچھ خالی جگہ تھی، تو اس کے جو بالمقابل پرانے لاہور شہر کی دیوار تھی، فصیل تھی، تو اس میں یہ دروازہ موجود تھا، لیکن ابھی یہ نہیں ہے، صرف یہ جگہ موجود ہے۔ تو یہاں یہ دروازہ تھا لاہور شہر کی فصیل میں، جو اب یہ موجود نہیں ہے، یہ دروازہ اب موجود نہیں ہے۔ یہاں شاہی قلعے کے ملازمین ہر وقت شہر میں آتے جاتے تھے، اس وجہ سے یہاں ساری رات کو روشنی ہوتی تھی، اس لیے اس کو روشنائی دروازے کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسم کے ایک شاہی دروازہ تھا، کیونکہ شاہی
قلعے سے جتنا بھی آمد و رفت لاہور شہر میں ہوتی تھی تو اس روشنائی دروازے سے ہوا کرتی تھی۔ تو روشنائی دروازہ نام دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ شاہی قلعے کے بالمقابل دروازہ تھا، اور اس میں یعنی مطلب شاہی قلعے میں ہر وقت روشنائی ہوتی تھی کیونکہ وہ شاہی قلعہ تھا، تو اس وجہ سے اس دروازے کو بھی روشنائی دروازے کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اب یہ تاریخی دروازہ بھی یہاں موجود نہیں ہے، جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ یہ دروازہ بہت بڑے شان و شوکت کے ساتھ بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت عظیم تاریخ پڑی ہے، اور یہ مقام جو ہے یہ بنیادی طور پر بہت زبردست ٹورسٹ سپاٹ ہے، اور اس سے مزید یہ زبردست ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف شاہی قلعہ، شاہی مسجد اور یہ پرانا دروازہ، اور اس طرح جو ہے نا یہاں سکوں کی بھی ایک جگہ ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے، اور یہ ایک بہترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ تو حکومت پنجاب اس کے لیے زبردست پلاننگ کرے، بالخصوص اس جگہ کے لیے، اور اس کو ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ میں چینج کرے، تو نہ صرف یہ کہ حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ عوام بھی اس موقع سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہاں بہت تجارت بھی ان کی ہوگی، کاروبار بھی چلے گا، اور سارے ملک سے اور ساری دنیا سے یہاں ٹورسٹ انشاءاللہ آئیں گے۔ دیکھیں نا یہاں آپ جا بجا جتنی بھی میری ویڈیوز آپ نے دیکھے تو ساری جگہوں میں اتنی زیادہ گندگی ہے، اور کوڑا کرکٹ ہر جگہ آپ کو پڑا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل جگہ ہے، اور یہاں نہ صرف ملکی سیاح آتے ہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی سیاح آتے ہیں، اور اتنا گندا اور خراب شہر کو دیکھ کے تو پھر وہ کیا امیج آپ کے ملک کی لے کے جائیں گے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ حکومت سے مطالبہ کری صفائی کے لیے، اور حکومت سے میرا خصوصی گزارش ہے کہ یہاں جو سیاحتی مقامات ہیں نا، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، گھنٹہ کی بنیاد پہ یہاں کی صفائی کا بندوبست کری، کیونکہ حکومت کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کے پاس تو سارے سورسز ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خدا را اس صفائی کا خیال رکھے، کیونکہ بہت زیادہ گندگی ہے، ہر جگہ کوڑا کرکٹ اور رکے ہوئی پانی اور اس طرح کے، تو ذرا بندوبست کرے تو انشاءاللہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی۔ خاص کر ہندوستان سے یہ سکھ حضرات آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی پیار سے اس ملک میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مذہبی جگہ ہے۔ جس طرح کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں یا مسجد نبوی جاتے ہیں یا اپنی مذہبی جگہوں کو جاتے ہیں، تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت صاف ستھرے ہو، اور ہماری جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ صاف ستھرے ہے۔ لیکن یہ سکھ حضرات جب یہاں آتے ہیں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یا اپنی اس مقدس دھرتی کے لیے، اور اس ملک کی اس حالت کو دیکھ کے تو ان کے دل میں کیا گزرے گا، تو اس کی خاطر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں، خاص کر ان جگہوں کو جہاں سکھ حضرات اور زائرین آتے ہیں۔ پرانے لاہور کے 13 دروازوں میں سے موری دروازے کی سیر اور انتہائی زبردست معلومات اور کہانی آپ سنیے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ گیٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو باٹی گیٹ اور لوہاری گیٹ کے درمیان صرف یہ سڑک موجود ہے جہاں لکھا گیا ہے موری گیٹ اور موری دروازہ، لیکن دروازہ بذات خود موجود نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ انگریز کے دور میں یہ بنایا گیا تھا۔ تو اب آتے ہیں اس کی کہانی کی طرف۔ یہ جگہ ہے جو کہ موری گیٹ کے نام سے مشہور ہے، اور اب جو ہے نا وہ دروازہ یہاں موجود نہیں، لیکن اس کی کہانی انتہائی زبردست ہے اور تاریخی کہانی ہے، وہ آپ سنیے اور انجوائے کیجیے۔ یہ نام اس دروازے کو محمود غزنوی کے دور کے حاکم لاہور ایاز کے وقت سے ملا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے
کہ جب محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تو لاہور کو محمود غزنوی کے رحم و کرم پر چھوڑا اور خود بھاگ گیا۔ لاہوری اس شہر کے دفاع کرتے رہے۔ محمود غزنوی نے سوچا کہ کسی طرف سے اس شہر میں داخل ہو جائے تاکہ اس کو فتح کرے۔ آخر کار اس کو یہ سمت بہت موزوں نظر آیا اور اس طرف سے شہر میں داخل ہو گیا۔ جب اس کا غلام ایاز اس شہر کا حکمران بنا تو اس نے فتح کی یادگار کے طور پر یہاں ایک دروازہ بنایا اور اس کا نام رکا موری دروازہ، یعنی اس کا یہ نام جو ہے اس وقت سے رکھا گیا ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ موری پنجابی زبان میں اس چھوٹے سے واٹر چینل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے گھر سے پانی نکلتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا تو اس لیے اس کو اس طرح کا نام دیا گیا۔ یہ نام اس وقت سے اس کا رکھا گیا تھا۔ انگریز دور تک یہ اتنا چھوٹا دروازہ تھا جس میں گھڑ سوار بمشکل گزر سکتا تھا۔ انگریز دور میں اس کو گرا کر کشادہ دروازہ بنایا گیا جو باٹی گیٹ اور لوہاری گیٹ کے درمیان میں واقع ہے، لیکن اس روایت کے مطابق یہ دروازہ انگریز کے دور میں بنایا گیا تھا، لیکن میں نے کوشش بسیار کے باوجود اس دروازے کو تلاش نہیں کر سکا اور یہ مجھے نہیں ملا۔ میں ادھر ادھر بہت گھوما تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ دروازہ 2022 میں موجود ہے یا نہیں۔ البتہ اس کی یہ کہانی انتہائی دلچسپ اور انتہائی زبردست کہانی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر